وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، جانتا ہے وہ جو کوئی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، اور جو کوئی چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو کوئی چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم لوگ جہاں بھی کہیں ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 4 سورۃ الحدید، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الحدید کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اگرچہ متنوع مضامین موجود ہیں، ہے یہ مسبحات میں سے پہلی صورت، یعنی وہ ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں سبح یسبح اس طرح کے الفاظ اللہ کریم نے فرمائے ہیں، تو اس میں 7 مسبحات ہیں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الاسراء کو اگر شامل کر لیں تو، لیکن یہاں 5 مسبحات سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن ہیں، تو ان میں یہ پہلی صورت ہے۔ اور اس کے مضامین کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں صفات باری تعالیٰ بھی ہیں، اور اس میں اہل ایمان کو نصیحتیں بھی کی گئی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ خاص موضوع ہے اس صورت کا، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اس کے بارے میں تاکید بھی کی گئی ہے، اور انفاق نہ کرنے والوں کو ترہیب بھی کی گئی ہے، یعنی انذار بھی کیا گیا ہے۔ تینوں جو ہیں وہ اسلوب اختیار فرمائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اہل ایمان اور اہل نفاق و اہل کفر کا باہمی تقابل، اس کا بھی ذکر ہے، تاکہ انسانی زندگی کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے اور جنت کی طرف رغبت ہو۔ اور جو سب سے بڑا موضوع اس کا کہنا چاہیے وہ ہے عدل اجتماعی کا قیام، یا عدل و انصاف پر مبنی ایک شاندار حکومت کا قیام، جس کے لیے لوہے کا ذکر خاص طور پہ اس میں آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہا نازل کیا، اور اس میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا کہ لوہا نازل کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ زمین سے نکلتا ہے یا نازل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو انبیاء کرام یہاں دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ صرف زبانی واعظ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ ان کی ذمہ داریوں میں بات شامل ہے کہ وہ سیاسی اور جنگی قوت بھی استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بھی عطا فرمائی۔ تو جہاں دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے، اسی اعتبار سے اسی حوالے سے پھر رہبانیت کی نفی بھی کی ہے۔ یہ متنوع مضامین ہیں جن کے بارے میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آج میں نے صرف اعادے کے طور پر عرض کر دیا۔ تو چوتھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور
یہ جو پہلی 6 آیات ہیں ان میں اللہ کریم کی کم و بیش 10 صفات جو ہیں وہ یک بعد دیگرے بیان ہوئی ہیں، اور یہاں بھی جو آیت نمبر 4 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا صفت تخلیق کا تذکرہ ہے سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا 6 دن میں۔ 6 دن سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تدریج کا اصول سامنے رکھا ہے، وگرنہ اللہ کن کہہ کے ساری کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، لیکن اس نے 6 دنوں کو کیوں منتخب فرمایا، کیوں 6 دنوں میں اس کو تخلیق فرمایا، اس کے سارے اصل معاملات اللہ ہی جانتا ہے، اصل حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ 6 دن سے کون سے دن مراد ہیں؟ ایک حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یہ ہفتے کے جو 6 دن ہیں انہی میں پورا کیا۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد یہی ہوں، دنیا والے 6 دن ہوں، لیکن اس سے مراد آخرت والے یعنی اللہ کی گنتی والے 6 دن بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں سورہ حج کے اندر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی گنتی کے 6 دن پھر وہ ہماری گنتی والے نہ ہوں بلکہ اللہ کی گنتی والے ہوں، تو یہ کائنات پیدا ہونے میں 6000 سال لگے ہوں، واللہ اعلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے ایک لمحے میں کائنات پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کی سنت تدریج ہے، اس کا قانون تدریج ہے، اور تدریج کو اس نے ملحوظ رکھا کہ ہر چیز جو ہے 6 دن میں پیدا کی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ استواء علی العرش جو ہے اس کا 7 دفعہ قرآن حکیم کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ پر مستوی ہونے کا مطلب برابر ہوا بھی ہے، برقرار ہوا بھی ہے، اس کا معنی بلند ہوا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گیا۔ اب عرش کہاں ہے اللہ کا؟ بعض احادیث جن کی سند کے اندر اگرچہ کلام ہے، لیکن ان احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہر چیز سے بلند ہے۔ پوری کائنات جو ہے وہ اس میں زمینوں کے اوپر جو آسمان ہیں، پھر آسمانوں کا ہر ایک کا آپس کا فاصلہ ہے جو 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آسمان کی موٹائی ہے 500 سال کی، پھر اس طرح اوپر چڑھتے جائیں تو پھر 7ویں آسمان سے 500 سال اوپر جائیں تو وہ ان فرشتوں کے قدم شروع ہوتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ 4 ہیں، اور قرآن کہتا ہے یومئذ ثمانیہ، قیامت والے دن یہ 8 ہوں گے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے واللہ عالم، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اتنی تشبیہ ضرور دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عرش کی بڑائی کا اندازہ کرنے کے لیے کہ فرمایا لقدک صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک چھلا، ایک انگوٹھی، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، جو نسبت اس حلقے کو اس صحرا کے ساتھ ہوتی ہے، اس انگوٹھی کو، وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ گویا اللہ کا عرش جو ہے وہ بلکہ ایک اور سٹیپ بھی حدیث میں بعض روایات میں جو الفاظ ہیں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا عرش پھر اللہ کی کرسی، تو اللہ کے عرش کو کے مقابلے میں دنیا پوری کائنات کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر یہی حیثیت اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اللہ کے عرش کو ہے۔ گویا ہمیں صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کی بڑائی ہے، کبریائی ہے، ہماری سمجھ سے باہر باتیں، اس کے بارے میں صرف ایمان رکھنا چاہیے، اس کی کیفیات سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مقولہ بہت معروف ہے کہ الاستواء معلوم، استواء تو معلوم ہے لیکن وکیفیتہ یا والکیف مجہول، اس کی کیفیت جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ استواء کا کیا مطلب ہے؟ اللہ وہاں بیٹھا ہے، اللہ کھڑا ہے، اللہ بلند کس طرح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے استواء کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر اسی آیت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے
جہاں کہیں بھی تم ہو. اب ایک طرف فرما دیا کہ عرش پر ہے، اور ایک طرف فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس سے پہلے اللہ کریم نے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، جو نکلتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. آسمان سے جو چیز اترتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کلی ہونے کا ایک بیان ہے، ایک ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، جیسے یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. تو یقیناً وہ جانتا ہے. جو پیدا کرنے والا کیا وہ نہیں جانتا؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ اس کو ہر چیز کو جانتا. لیکن یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ جو ذات ان چیزوں کو بھی جانتی ہیں جو داخل ہوتی ہیں اور جو باہر نکلتی ہیں، تو جو چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں ان کو تو وہ بدرجہ اولا جانتا ہوگا. اسی طرح آسمان سے جو چیز اترتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو چیزیں آسمان میں موجود ہیں ان کو تو بدرجہ اولا وہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اب زمین کے اندر جو دانہ زمین میں داخل کیا ہوتا ہے، زمین میں کون کون سی، ایک دانہ داخل ہوتا ہے، بیج، ہر نباتات کا بیج زمین میں داخل ہوتا ہے. بارش کا پانی زمین میں داخل ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اجسام جن کو دفن کیا جاتا ہے وہ سارے زمین میں داخل ہوتے ہیں. کون کون سی چیز کس کس طرح کب کب داخل ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو وہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین میں داخل ہو رہی ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ داخل ہوتا ہے. اچھا، زمین جو ہے وہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کتنے اربوں خربوں انسان اب تک جو ہے وہ فوت ہو چکے ہوں گے. اربوں خربوں مخلوقات جو ہیں وہ جو دیگر جانور جو ہیں وہ سارے ختم ہو چکے ہوں گے. سارے کے سارے زمین میں چلے گئے، ہر چیز زمین میں داخل ہو گئی، اور زمین جو ہے ان سب کچھ سمیٹتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن یہ اپنے سارے بوجھ باہر نکال لے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ہر چیز باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا اس کو. اللہ اکبر. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم کو محیط کلی کے طور پر سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں داخل ہونے والی چیزوں کو بھی اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے. اللہ، زمین سے نکلتی کون سی چیزیں ہیں؟ بے شمار چیزیں زمین سے، نباتات ساری کی ساری زمین سے نکلتی ہیں. اللہ اکبر. معدنیات ساری زمین سے نکلتی ہیں، اور اسی طرح سے گیسیں جو ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے نکلتی ہیں. گیسوں کا مطلب صرف وہ گیس نہیں ہے جس کو ہم یعنی ہوا کی صورت میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ بھی جس کو ہم لیکوڈ، جس کو پیٹرول کی صورت میں، آئل کی صورت میں، یہ بھی زمین سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح سے بہت سارے جانور زمین سے نکلتے ہیں، اور زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر پتھروں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، پھر غاروں کے اندر چھپے ہوئے جانور ہوتے ہیں جو باہر نکلتے ہیں. اعلیٰ حاصل قیاس بے شمار چیزیں ہیں جو نکلتی ہیں. تو وہ فرماتا ہے کہ صرف موجود چیزوں کو وہ نہیں جانتا، بلکہ وہ ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو داخل ہوتی ہے، اور ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو نکلتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے نازل ہونے والی ہر چیز کو بھی وہ اللہ جانتا ہے. آسمان سے نازل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے برف پڑتی ہے، آسمان سے ہوائیں چلتی ہیں، آسمان سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ حاصل قیاس بے شمار چیزیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں. وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں. آسمان کی طرف چڑھتی کون کون سی چیزیں ہیں؟ آبی بخارات ہمیں بتایا گیا کہ وہ چڑھتے ہیں. سائنسدانوں نے جو اندازہ کیا،
اس کے علاوہ کوئی جب آندھی وغیرہ ہوا چلتی ہے، مٹی ریت ہر چیز اڑ کر جو ہے وہ آسمانوں کو گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جو پرندے ہیں وہ بھی اڑ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح ارواح جو ہیں وہ بھی اٹھتی ہیں زمین سے، وہ کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، کدھر گئی؟ آسمانوں کی طرف چڑھ گئی، کہاں گئی؟ واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے کہاں جاتی، اللہ۔ اسی طرح اعمال جو ہیں وہ بھی چڑھتے ہیں، انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اور آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ویسے تو قرآن نے بھی کہا، مختلف جگہوں پہ اعمال کے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ شعبان کے مہینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں، روزہ کی حالت میں ہوں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں رمضان شعبان کے روزے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رکھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لہٰذا اس ساری بحث کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اللہ کا علم ہے اس کو انسانوں کے علم کے حوالے سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے علم کو انسانوں کے علم کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے غلطی اور وہ مغالطے کا شکار ہوئے، انہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے پھر ان کو بہت سارے اشکالات پیدا ہوئے کہ مثلاً یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو ایک بات کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تو چیزیں تو ہر چیز کے ساتھ ہر وقت کے ساتھ بدلتی رہی اور چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ایک وقت میں ایک بات ہوتی ہے، دوسرے وقت میں دوسری بات ہوتی ہے، تیسرے وقت میں تیسری بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ درس شروع نہیں ہوا تھا، تو اگر اللہ کا علم یہ ہوگا ابھی درس شروع نہیں ہوا، پھر یہ درس جو ہے شروع ہو گیا ہے، یہ ایک علم ہو، پھر اسی طرح سے درس مکمل ہو گیا ہے، تو یہ تین مختلف جو معلومات ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہیں، اگر اللہ کا علم اسی طرح سے ہر جزوی چیزوں کو جانتا ہے، اس کی جزیات کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تو تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہے۔ تغیر چونکہ خدا کی ذات کے خلاف ہے، اور خدا جو بھی تصور خدا، میں نے لفظ خدا استعمال کیا ہے، فلاسفہ کے ہاں لفظ خدا ہے، اور انسان خدا ایک کامن ناؤن ہے، اور جو مسلمانوں کا خدا ہے وہ اللہ ہے۔ لہٰذا خدا کا جو تصور، جو بھی کوئی تصور ہو، کسی کا ناقص تصور ہو یا کسی کا کامل تصور ہو، تغیر جو ہے، تبدیلی جو ہے، یہ خدا کی نوعیت کے خلاف۔ اس لیے پھر فلاسفہ کو یہ بھی کہنا پڑا، اور خاص طور پہ وہ فلاسفہ، مسلم فلاسفہ جو یونانی فلسفے کے زیر اثر تھے، ان کو یہ تک کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزیات کا علم نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بس محض کلیات کا علم رکھتا ہے، اور کلیات کے ذریعے سے کچھ جزیات کو جانتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ جزیات کو ڈائریکٹلی جانتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ کے علم میں تغیر لازم آئے گا، تو اللہ کی ذات کو تغیر سے بچانے کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا، اور طریقہ یہ ڈھونڈا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں جزیات کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو بس جانتا ہے، اور کلیات کے حوالے سے جزیات کا علم اس کو خود بخود ہو جاتا ہے۔ کلیات کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں علم کے یونیورسٹی کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، کس کس ڈپارٹمنٹ میں کون کون سی کلاس ہو رہی ہے۔ کلیات کا مطلب بس یہ ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اندر کلاسز ہو رہی ہیں، بس یہ کلیات کا اللہ کو پتہ ہے، اور آگے جزیات کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، وہ تفصیلات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں جانتا۔ اچھا، یہ اللہ کے علم جزیات سے انکار کر دیا لوگوں نے، اور بہت سارے لوگوں نے انکار کیا۔ اس کے اوپر پھر تنقید بھی کی، امام غزالی وغیرہ نے، امام رازی وغیرہ نے، انہوں نے تنقید کی اور اس کے اوپر گرفت کی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے، اور عشائرہ نے اس کے اوپر گرفت کی ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی، میں ریپیٹڈلی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ایسی ہو جو انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رحمت اللہ کی بھی ہے، رحم انسانوں میں بھی ہے، رافت اللہ کی بھی ہے، نرمی انسانوں میں بھی ہے، علم اللہ کا بھی ہے، علم انسانوں میں بھی ہے، خبر رکھنا، خبیر انسان بھی ہوتے ہیں، خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہے، بصیر اللہ بھی ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا، انسانوں کا علم، اللہ کا علم، جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی،
لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لہذا اس کو انسانوں کی صفات کے حوالے سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی صفات سے اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف ہیں، تو وہ صرف درجے کے اعتبار سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ وہ نوعیت ہی میں مختلف ہیں۔ یعنی انسانوں کے علم یا انسانوں کی صفات کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ صرف درجے کا فرق نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کا علم 100% ہے اور انسانوں کا علم جو ہے وہ 0.000 1 لاکھ دفعہ زیرو لگا لیں یا 10 لاکھ دفعہ زیرو لگا کے اس کے بعد 1 لگا لیں، تو یہ درجے کا اتنا فرق ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم کا انسانوں کے علم کا، یہ پھر بھی درجے کا فرق نہیں ہے، اللہ کی علم کی نوعیت ہی مختلف ہے، اللہ کے علم کی نوعیت ہی مختلف، یعنی اس درجے کا اختلاف تو ہے ہی، لیکن یہ اختلاف نوعیت ہی کا اختلاف، اللہ کا علم ایسا ہے ہی نہیں جیسے انسانوں کا، لہذا اللہ تعالیٰ کس طرح جانتا ہے، مثلا انسان جانتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، اور ہم ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، یہ حال کی گھڑی جو ہے اس سے مستقبل کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل کو بھی اسی طرح جانتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ یقینی طور پر جانتا ہے جتنا ہم ماضی کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی نوعیت ہی مختلف ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو چیز داخل ہوتی ہے، جو داخل ہوگی، جو نکلتی ہے، جو نکلے گی، جو آسمان سے اترتی ہے، جو اترے گی، جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے یا آسمان کی طرف چڑھے گی، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا علم محیط کلی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اب یہ ہے وہ معیت جو اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے۔ ایک طرف ہم نے پڑھ لیا ابھی کہ اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مستوی ہے عرش پر اور تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو اس کا مطلب ہے انسان جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے۔ اس سے علماء نے جو نقطہ نظر رکھے ہیں، 2 انتہائیں ہیں یہ کہہ لیجئے۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کرنا یا جگہ کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نوعیت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ عرش پر ہے یا ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پر ہے۔ تو جب ہم جگہ کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ وہاں ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جگہ کے اندر محدود کر دیا، چاہے وہ عرش ہی ہو۔ تو عرش کے اندر اگر ہم کہیں اللہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ عرش کے اندر محدود ہو گیا، تو اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی جگہ میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ نقطہ نظر بنا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان پہ ہے۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ لا مکان پہ، یعنی کوئی مکان ایسی جگہ نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ ہو، اللہ لا مکان پہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ لا مکان پہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ فلاں جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گویا حرزہ سرائی ہے اور اللہ کو محدود کرنے کے مترادف ہے، لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی یہ ایک نقطہ نظر، ایک انتہا یہ کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ہے، بس اللہ تعالیٰ لا مقام پہ ہے، اللہ تعالیٰ کس جگہ پہ ہے بس یہ اللہ کو ہی معلوم، ہمیں نہیں کچھ پتہ، کہیں وہ نہ عرش پہ ہے، نہ کھڑا ہے، نہ بیٹھا ہے، کوئی کیفیت ہم اس کی بیان نہیں کرتے، بس اللہ لا مقام۔ ایک انتہا یہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یعنی جب تم اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہاں ہے، اور اگر اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں کہیں بھی ہم جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے، اور ہم کہاں کہاں جاتے ہیں؟ ہم صرف اچھی جگہوں پہ تھوڑی جاتے ہیں، ہم صرف مسجد میں تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو بری جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان ٹوائلٹ میں بھی گیا ہو تو اللہ ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر گویا ہر طرح کی جگہ پہ، چاہے انفرادی طور پر انسان کسی جگہ جائے، اجتماعی طور پر جائے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ساتھ ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ خود، اللہ کی ذات جو ہے وہ ذاتی طور پر حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ دیکھ رہا ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے،
اور یہ جو موجود ہونا ہے فزیکلی ہر جگہ پہ موجود ہونا، یہ ایک دوسری انتہا ہے، ایک انتہا کے لامکاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں جو اس طرح کے بیانات سے لوگوں نے اخذ کی ہیں، حالانکہ جو اصل نقطہ نظر جو سمجھ آتا ہے واللہ عالم وہ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ یہ دونوں انتہائی تصورات ہیں، یہ درست نہیں۔ اب ایک طرف تو یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ عرش پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، اور یہ بھی فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے عرش پر مستوی۔ استوا کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، استوا کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانے اور ہمیں نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عرش ہے اس کے بارے میں قرآن نے بھی جگہ جگہ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ایک تو یہ فرمایا کہ قیامت والے دن 8 فرشتے جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہاں دنیا میں اب اس وقت جو ہے وہ 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور وہ عرش کے ارد گرد پھرتے ہیں، اور یسبحون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو کیفیتیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کیفیت قرآن نے خود بیان کر دی خود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث کے اندر فوق العرش، عرش کی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تحریر لکھوائی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، اب وہ تحریر اب بھی اللہ کے ہاں عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو اللہ کے ہاں عرش پر، اس کا مطلب ہے اللہ عرش پر ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ لونڈی والا جو واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو تھپڑ مارا تھا اس کے مالک نے، صحابی نے، غصہ آیا اس کو، کیونکہ وہ بکریاں چراتی تھی، تو ایک بکری یہ بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیا لے گیا، تو مالک کو غصہ تو آتا ہے ایسے موقع پر، تو اس نے تھپڑ جڑ دیا اس کو، لونڈی کو، تو تھپڑ مارنے کے بعد اس کو پھر بعد میں پچھتاوا ہوا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کو تھپڑ مارا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ تو مجھ سے ہو گیا ہے، تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں پھر، کہ مطلب کیسے ازالہ ہو اس گناہ کا، میں اس کو تھپڑ مار بیٹھا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لونڈی کو میرے پاس لاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو وہ لونڈی کہتی ہے فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ گویا یہ وہ عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ آسمان سے مراد ہر بلند چیز، تو اللہ بلند ہے، کتنا بلند ہے؟ اپنی شان کے مطابق بلند ہے۔ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ اور وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ وہ کرسی پر کیسے براجمان ہے؟ جیسی اس کی شان ہے۔ اس کی کرسی کیسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے، وہ دنیا کی کرسی والی کرسی نہیں ہے، وہ انسانوں کی کرسی جیسی کرسی نہیں ہے، وہ انسانوں کی صفات جیسی کوئی صفت اللہ کی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لہٰذا ایک بات کنفرم ہو گئی قرآن کے بیان سے بھی اور صحیح احادیث سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس لیے اس بات کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ اللہ لامکان پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور صحیح حدیث کے بھی خلاف، لہذا یہ نقطہ نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ اب رہ گئی بات مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہے تو وہ عرش پر، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ جہاں کہیں تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں کہیں تم 4 ہوتے ہو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ
نہ کم نہ زیادہ، جہاں کہیں بھی تم بیٹھتے ہو ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے، اور قیامت والے دن تمہاری ساری باتوں کی خبر تمہیں دے دے گا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہوتا ہے اللہ، یہاں بھی فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ تو معیت کیسی ہے؟ تو معیت ایک تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو فزیکلی، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ ہونا، ایک تو یہ معنی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فزیکلی ہمارے ساتھ ہے؟ فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا مطلب ہے معنوی طور پر ساتھ ہونا یہ اور چیز ہے، جیسے ان اللہ مع الصابرین، قرآن کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور اس موقع پر قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے تھے اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں پہنچ گئیں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ساتھ ہے، اور اسی طرح قرآن نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ معنوی طور پر اللہ کا ساتھ ہونا، گویا اللہ کی مدد ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ہے ملنے کے وہ توقع ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا، اللہ حاضر القیاس، یہ معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کی معیت کا مطلب ہے۔ ایک دوسرا مطلب معیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر ہو لیکن پھر وہ ساتھ بھی ہو، یہ فزیکلی بھی ممکن ہے۔ کیسے؟ جیسے چاند ہے، جیسے سورج ہے، جیسے ستارے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چاند نے رات میرے ساتھ سفر کیا، چاند اپنے مدار میں ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ جہاں کہیں جا رہے ہوتے ہیں چاند آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ سورج اپنے مدار میں ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ جہاں کہیں جا رہے ہیں سورج آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو گویا سورج بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود، اور چاند بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود، اپنی جگہ پر بھی ہے ساتھ بھی ہے۔ لہذا یہ ایک کیفیت جو ہے معیت کی، یہ بڑی معروف ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں، صحیح حدیث میں، جب صحابہ کرام نے یہ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں سوالات ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا کیسے ممکن ہے، دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، تو جنت میں جیسے حدیث میں آیا کہ جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس دیدار کے بارے میں صحابہ نے جب سوال کیا کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو تو تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں؟ تو جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی، ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا، اپنی جگہ میں کھڑا بیٹھا چلتے پھرتے اس کو دیکھ سکتا ہے، کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی، حالانکہ چاند ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر ہونے کے باوجود وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہے تو عرش پہ، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہے، اور یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کے حوالے سے حدیث میں بیان بھی کر دی۔ لہذا دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو علمی طور پر زیادہ درست محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ، اور قرآن کا بیان بھی اور احادیث بھی اس کی طرف زیادہ رہنمائی کرتی ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو عرش پہ ہے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ یعنی وہ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود ہر چیز کی یعنی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کائنات میں اگر اندھیری رات ہو اور اندھیری رات میں سیاہ پتھر ہو
اور سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کا یعنی اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، وہ اپنی واسع کرسی السماوات والارض۔ اب ہر چیز کو جاننا، جہاں 2 لوگ بیٹھے ہیں تیسرا اللہ ہے، جہاں 3 لوگ بیٹھے ہیں چوتھا اللہ ہے، جہاں 5 لوگ بیٹھے ہیں چھٹا اللہ ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چھٹا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 کرسیاں ہیں اور چھٹی کرسی پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس طرح کی کوئی کیفیت، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اس کو ایسے جانتا ہے جیسے شاید ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں میں تو بہت قریب ہوں۔ اب کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب اس کیفیت کا اندازہ ہم تو کر نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے، گویا ہمارا جو داخل ہے، ہمارا جو اندر ہے، ہمارا جو باطن ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہم دل میں سوچیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ ہمارے دل میں دعا آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس دل کی دعا کو بھی سن لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، قبول بھی فرما لیتا ہے، ہماری دعائیں وہ سنتا ہے، لہٰذا اس قدر قریب ہے۔ اسی طرح قرآن نے سورہ واقعہ میں ہم پیچھے ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یعنی جان جو ہے حلقوم تک پہنچتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان یہاں تک پہنچتی ہوتی ہے کہ کوئی شخص فوت ہو رہا ہے، تم سب ارد گرد کھڑے ہوتے ہو، ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، ایک عزیز کوئی عزیزہ جا رہی ہے اس دنیا سے، تو سب ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح قریب ہے یہ اللہ کو معلوم۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اب کوئی شخص کسی جگہ موجود ہو، جیسے ہم یہاں موجود ہیں، اور یہاں موجود ہو کے حال کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں، اس وقت حال میں یہاں درس ہو رہا ہے، لوگ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کی کیفیت ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے، شور ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے موجود ہو کے جان رہے ہیں۔ جو شخص یہاں موجود نہیں ہے وہ نہیں جانتا۔ یہ انسانوں کے علم کی کیفیت ہے کہ جو موجود ہے وہ جانتا ہے، وہ جو نہیں موجود وہ نہیں جانتا۔ اللہ کے علم کا امتیاز اور اعجاز یہ ہے کہ اللہ اپنی کرسی پر اور اپنے عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہماری کیفیتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم جہاں موجود ہوں اور خود دیکھ رہے ہوں، جتنا ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جانتا ہے، اور وہ یہ اس کے علم کی شان ہی یہ ہے کہ وہ واسع کرسی السماوات والارض، وہ آسمان پہ کرسی پہ اپنے عرش پہ وہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے اور دنیا کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ معنی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ کسی بھی وقت یہ انسانوں کو ایک ایسی زبردست عقیدے کی قوت عطا ہوئی ہے کہ انسان کسی وقت بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا تھا جب ابھی وہ بچے تھے چھوٹے سے، تو اس عقیدے میں 2 باتیں ابتدائی جو ہیں وہ یہ بتائی تھیں کہ اے لڑکے احفظ اللہ یحفظک، تو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھا کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اور احفظ اللہ تجد تجاہک، اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب؟ کوئی کیفیت ایسی نہیں ہوگی جب اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہو، کوئی کیفیت نہیں ہوگی جب تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو، ہر وقت اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے مقابلے میں بھیجا تھا ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کے فرعون کے دربار میں بات کرو۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اللہ میں تو ان کا ویسے بھی مجرم ہوں کہ میرے ہاتھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا،
تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے اور کوئی ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم دونوں جاؤ، جا کے دین کی تبلیغ کرو، میرا پیغام پہنچاؤ، تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم جاؤ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. گویا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز کے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں بھی انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے علم کی شان ہے کہ عرش پر ہوتے ہوئے وہ کائنات کی ہر چیز اور ہر جگہ کا علم اس طرح سے رکھتا ہے کہ جیسے کوئی انسان رکھ ہی نہیں سکتا، کوئی مخلوق ویسا علم رکھ سکتی ہی نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی کیفیت، جس کو ایک طرف فرمایا ثم استوى علی العرش کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، اور دوسری طرف اسی آیت کے اندر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. یعنی وہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے. وہ عرش سے اس کی کرسی جو ہے، اب دیکھیں اسی کیفیت کو، اسی تشبیہ کو آپ سمجھ لیجئے جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کا عرش ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو. بہت بڑا صحرا، میلوں لمبا چوڑا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، اور اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے اس لق و دق صحرا کے برابر. تو فرمایا کہ اللہ کے عرش کو وہی نسبت ہے جو لق و دق صحرا کو، اس کائنات کے مقابلے میں وہی نسبت ہے اللہ کے عرش کو جیسے لق و دق صحرا کو انگوٹھی کے مقابلے میں حیثیت حاصل ہے. اور اسی طرح پھر اللہ کی کرسی کو اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہی حیثیت ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، اس کے مقابلے میں یہ کائنات ساری کی ساری، اتنی سی کائنات. اب اتنی سی کوئی چیز ہو ہمارے سامنے ہو تو اس کا کون سا حصہ ہے اور کون سا پہلو ہے جو کسی شخص کے سامنے اتنی سی چیز پڑی ہوئی ہو، اور اس کی کون سی کیفیت ہے جس کو وہ جانتا نہ ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ کائنات کے اوپر اس طرح وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عرش سے، اپنی کرسی سے کائنات کی ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ، قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، چاہے سیاہ پتھر پر سیاہ رات کے اندر سیاہ چونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی، اس کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی شان ہے. لہٰذا واللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا کوئی کیفیت ایسی نہیں، یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور گویا اللہ تعالیٰ اب نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کو گویا وہ وہ بہت دور ہے. اللہ کا عرش کتنی دور ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر ان احادیث کو صحیح مان لیا جائے جن کی صحت کے اندر کلام ہے، 500 سال کا فاصلہ، پھر 500 سال کا فاصلہ، اور کتنا فاصلہ بنتا ہے، کتنا دور ہے اللہ. یہ کیفیتیں بتانے کے باوجود فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہ اس کی بلندی ہے، اس کی شان ہے، لیکن اس کے علم کا احاطہ یہ ہے کہ اس زمین پر نہ کوئی پتا گرتا ہے، نہ کوئی شگوفہ کھلتا ہے، نہ کوئی بیج جو ہے وہ نکلتا ہے. ہر چیز کو وہ جانتا ہے، جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے اس کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اور صرف جانتا نہیں، دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ بھی رہا ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا